اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم گیم شو میں لگے ہوئے ہیں، ہم جیتو فلاں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بائک جیتنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جنت جیتنے کا ٹائم ہے، یہ زندگی بنانے کا ٹائم ہے۔ چند میں ٹپس دیتا ہوں کہ اس عشرے سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سمارٹ طریقے سے اور وائزلی طریقے سے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، رمضان المبارک میں شیطان تو بند جاتا ہے تاکہ ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم کر سکیں، لیکن ہماری اپنی مصروفیات، ہماری اپنی خواہشات خود کس طرح رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس کی ایک مثال ہمارا میڈیا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک منظر رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں دکھایا جاتا ہے جس میں ایک بائک کوئی شخص جیت جاتا ہے۔ اب اینکر کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، یہ بائک جو آپ نے ابھی جیتی ہے یہ لے لیں، پیچھے اپنی بیوی کو بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد یہاں ایک چکر لگائیں تاکہ آپ نے جو بائک جیتی ہے وہ آپ اس کی خوشی منا سکیں۔ اب وہ شخص، وہ خاوند کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بائک میں نے جیت لی ہے، لیکن میری بیگم بھی بائک پر بیٹھے گی، لیکن آگے اس کی جگہ پر میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھ جائیں، میری بیوی آپ کے ساتھ بیٹھے گی اور آپ چکر لگائیں۔ چنانچہ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک غیر محرم، نامحرم شخص سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے بائک پر بیٹھتا ہے، پیچھے خاتون بیٹھتی ہے جو کسی اور کی بیوی ہے، اور وہ وہاں چکر لگاتے ہیں، اور اس دوران خاوند خوشی سے تالیاں پیٹتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ رمضان کی ایک مصروفیت ہماری یہ ہے۔ ایک اور مصروفیت میڈیا کے حوالے سے ہماری یہ ہے کہ ایک شو میں جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جناب دو میاں بیوی ہیں، ان میں سے ایک اینکر ہے، دوسری اداکارہ ہے، وہ بھی اس دن سیٹ پر آتی ہیں، تو وہ کوئی بات کرتا ہے کہ میں شادی اور بھی کر سکتا ہوں، تو یہ میری کرم نوازی ہے یا محبت ہے کہ میں کوئی اور شادی نہیں کر رہا، فی الحال تمہارے ساتھ نبھا کر رہا ہوں۔ چلیں، انہوں نے بات کر دی، لیکن اب سوشل میڈیا پر اسی پر بات ہو رہی ہے، سارا وقت اسی پر لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک میں کرنے کے کام نہیں تھے۔ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا معمول بدل دیتا ہے۔ اب خاص طور پر یہ جو عشرہ ہمارے سامنے ہے، لیلۃ القدر جس میں موجود ہے اور 1000 راتوں سے افضل ہے، اس میں مسلمانوں کا معمول اور نبی کائنات کا معمول اور مومنوں کا معمول وہ بالکل بدل جاتا۔ یہ تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ، ہمارے اسلاف، ہمارے ہیروز جن کی زندگی ویسے بھی دین کے مطابق ہی ہوتی تھی، لیکن وہ رمضان المبارک میں فتویٰ تک دینا بند کر دیتے، اور نیکی کے کام جو اس طرح کے مخلوق خدا کی خدمت کے ان سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے، اور نبی کائنات کے بارے میں سیدہ عائشہ 2 کام ہمیں بتاتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، شدہ معذرہ، پیارے پیغمبر کمر کس لیتے اور ایقظا اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے۔ اب چادر کس لینے کے 2 مطلب محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ کمر کس لی، تیار ہو گئے، مستعد ہو گئے اور جت گئے پھر اللہ کی رضا کی تلاش میں، عبادت اور ریاضت میں۔ اور دوسرا یہ کہ بیویوں سے بھی الگ ہو گئے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، تو یہ جائز حلال کام تک مسلمان ترک کر کے اس آخری عشرے میں اس رات کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں لگ جاتے تھے، جو یعنی تھوڑا سا ٹائم ہے اور 1 صدی سے زیادہ کی عبادت ریاضت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ نہ مل سکے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، اس کام کے لیے ہم نے اس طرح کے کھیل تماشے میڈیا کے شروع کر رکھے ہیں۔ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم گیم شو میں لگے ہوئے ہیں، ہم جیتو فلاں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بائک جیتنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جنت جیتنے کا ٹائم ہے، یہ زندگی بنانے کا ٹائم ہے۔ چند میں ٹپس دیتا ہوں کہ اس عشرے سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سمارٹ طریقے سے اور وائزلی طریقے سے۔ ناظرین، اس رات میں یہ جو ہم جاگتے ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ رات کو جاگنا ہے۔ اب جاگتے ہوئے کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، لیکن جاگ رہے، اس جاگنے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ جاگنے کا مطلب ہے اللہ کے لیے جاگنا ہے، جاگنے کا مطلب ہے
تراویح پڑھنی ہے، جاگنے کا مطلب ہے تلاوت کرنی ہے، جاگنے کا مطلب ہے ذکر کرنا ہے۔ اب میں ٹپس دینے لگا ہوں۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اور اتنی دیر تک پڑھتا ہے جتنی دیر تک امام تراویح پڑھاتا ہے، اور جب امام مصلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے کم از کم آخری عشرے میں یہ کام کرنا ہے کہ امام کے ساتھ ہم نے تراویح شروع کرنی ہے اور وتر پڑھنے کے بعد جانا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ کام کر لے گا اسے پوری رات کا ثواب، قیام کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو گویا کہ اس نے پوری لیلۃ القدر میں قیام کر لیا ہے۔ دوسری ٹپ میں یہ دینے لگا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آخری عشرہ کی راتیں ہیں اور خاص طور پر طاق راتیں ہیں، ان میں عشاء اور فجر یہ بالکل جماعت سے بالکل قضا نہیں ہونے دینی۔ عشاء بھی ضرور اہتمام اور التزام کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر بھی امام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آدھی رات کی تہجد، آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اگلی آدھی رات کا ثواب بھی اس کے لیے اللہ قیام کا لکھ دیتا ہے، تہجد کا لکھ دیتا ہے، نوافل کا لکھ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کام بھی ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے بھی آپ پوری رات کے قیام کا ثواب پالیں گے، اور اگر یہ طاق رات ہے، اگر یہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ کو لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ ناظرین، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان راتوں میں جب بھی وقت ملے استغفار کرنا ہے۔ جب بھی وقت ملے، مثلا ایک کام یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، آپ پیدل ہیں، سوار ہیں، سفر میں ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب لکھ دیں گے، اور اگر یہ لیلۃ القدر میں ہوا تو آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا کہ اس شخص نے لیلۃ القدر میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس کو بڑھا لیں، جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھا لیں تو یہ ثواب مل جائے گا۔ دوسرا، کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کی ہر رات میں آپ کوئی صدقہ خیرات ضرور کریں، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو انہی میں سے کوئی لیلۃ القدر ہے، چنانچہ لیلۃ القدر میں آپ کو صدقہ کرنے کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اور یوں آپ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات کا ثواب اور اجر، اس میں سخاوت کا، اس میں قرآن کی تلاوت کا، اس میں نوافل پڑھنے کا، یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ ٹپس ان پہ خود بھی عمل کیجئے اور اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر عمل کر گزرے اور اس کی قسمت سنور جائے، اس کی زندگی بن جائے اور اسے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔